السلام علیکم ناظرین۔ دجال کیا چیز ہے؟ یہ کیسے دنیا میں آئے گا؟ جب یہ آئے گا تو کیسے فتنے اور فساد پھیلائے گا؟ کیسے لوگوں کو چٹ کر جائے گا؟ کیسے ہی کچھ پلوں میں دنیا اور اس کے لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا؟ اور مسلمانوں کو اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فیرے لکھا ہوگا، یعنی جس کا مطلب کافر ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور وہ کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے دنیا کی سیر کرے گا، یعنی چکر لگائے گا۔ اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین اور شریفین کے۔ ان 40 دنوں میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ بھر کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں باغ اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ جو اسے خدا مانیں گے ان کو اپنی جنت میں ڈالے گا، جو در اصل جہنم ہوگی، اور جو انکار کریں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا، جو در اصل اس کی جہنم مسلمانوں کے لیے ایک آرام کی جگہ ہوگی۔ اس کے فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ پانی برسائے گا، مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور جب وہ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہاتھ ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ سب جادو ہوں گے، جادو کے کارنامے ہوں گے، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی یہ سب ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ جب وہ حرمین شریفین جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ اسی سبب سے سارے یہودی دجال کو خدا مانتے ہیں اور وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جس سواری پر سوار ہوگا وہ ایک قسم کا گدھا ہوگا، اسی سبب سے یہودی گدھے کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ پھر دجال پوری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار پر اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو امامت کا حکم دیں گے تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پلگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے پلگیں گے کہ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور الحمدللہ آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہوگی۔ جب دجال پر یہ کیفیت طاری ہوگی تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ مار کر اس کو جہنم مواصل کر دیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی اور عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین ہوگا، اور تمام جہان میں مذہب ایک مذہب ہوگا، اور وہ مذہب اہل سنت ہوگا۔ اس وقت کا ماحول یہ ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، بکری اور شیر ایک ساتھ چریں گے، جو کہ دور حاضر میں ممکن نہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک رہیں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے پاس روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب کفر پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائے گا تو اس وقت اولیاء اور ابدال سب ہجرت کر کے وہیں تشریف لے جائیں گے۔ اس وقت وہ ماہ رمضان ہوگا اور اولیاء اور ابدال طواف کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا حسین مہینہ ہوگا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، چونکہ اس وقت وہاں امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے تو وہ انکار کریں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ پھر وہ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام بھی ان سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام جائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ ایک بڑی زبردست قوم ہے، جن میں 2 قبیلے ہیں
جو یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ بہار کے موسم میں تباہی مچاتے ہوئے نکلیں گے، ساری ہری بھری چیزوں کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ ہر سوکھی چیز، سانپ اور بچھو، البتہ انسانوں تک کو چٹ کر جائیں گے۔ پھر جب ان پر پانی کی شدت طاری ہوگی تو پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کریں گے، اور پانی تلاش کرتے کرتے دریائے نیل پہنچیں گے۔ پھر اس وقت دریائے نیل کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اس وقت وہاں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے یہاں کبھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ ان لوگوں سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کا نہ ہوگا، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان کی تعداد سے زمین دکھنا بند ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج اس تباہی کے بعد کہیں گے، آخرکار ہم نے زمین والوں پر تو غلبہ حاصل کر لیا، اب ہم آسمان والوں سے جنگ کریں گے۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی ہلاکی کی دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے کانوں اور گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جو پھوڑا بنا دے گا۔ پھر جب وہ پھوڑا پھوٹے گا تو یاجوج ماجوج سب ایک ہی بار میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی۔ پھر اس پریشانی کے حال میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائیں گے تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ سمندر کی جانب سے بڑے بڑے پرندے جو لمبی چونچ والے ہوں گے ان کو بھیجے گا۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ بارش کرے گا تو ساری زمین فرش کی طرح صاف ہو جائے گی۔ قیامت کے اسی عنقریب وقت میں دابۃ الارض بھی نکلے گا جو عجیب شکل کا جانور ہوگا۔ یہ کوہ صفا کی پہاڑی سے ظاہر ہوگا، تمام شہروں کا بہت جلد چکر لگائے گا، لوگوں سے فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافروں کے ماتھوں پر کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہوگا وہ ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ہرگز کفر میں مبتلا نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت آنے کو جب صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اور ایسی ہی حالت میں ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کا نام لیوا ہو۔ شراب نوشی، چغل خوری، سود کھانا، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہوگا۔ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، اور اس دور میں ایک مرد پر 70 عورتیں فائز ہوں گی۔ اے لوگو، ایسے وقت کے لیے آپ بھی اپنے ایمان کو پورا تیار رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، سود خوری سے بچو، زکوٰۃ دو، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ دنیا فانی ہے، کل قیامت کے دن یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ اس وقت باقی ہوگا تو صرف آپ کے اعمال، اس وقت باقی رہ جائے گا تو صرف روزے، اس وقت کچھ باقی رہ جائے گا تو صرف نماز، اور باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اے لوگو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل، ہسٹریکل اور اسلامک ایموشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔